ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے ان بچیوں کے لیے جو پریشان ہیں شادی کے بعد سسرال میں، کہ وہاں ساس تنگ کرتی ہے، تانے دیتی ہے، یا نندیں جو ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں، وہ پریشان کرتی ہیں۔ یعنی سسرال کی زندگی جس بچی کی پریشانی کی حالت میں ہے، یا اس کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ اچھا تعاون نہیں کرتا، اس سے محبت سے پیار سے بات نہیں کرتا، یا اسی طرح اس کے کھانے میں نقص کا نکالنا، یا اسی طرح کے کوئی بھی مسائل ہوں۔ یعنی سسرال میں اب ہزاروں مسائل ہیں، کس کس کو گناتے چلے جائیں۔ تو یعنی کوئی بھی مسئلہ سسرال میں بچی کو پیش آتا ہو تو اس کے لیے ایک بہترین عمل، بہترین اور مجرب عمل ہے جو بارہا کا آزمودہ ہے، جو اس کے کرنے والے کو اللہ رب العزت تمام سسرال والوں کے دلوں میں محبوب بنا دیتے ہیں۔ اور محبت عمل بھی بہت آسان ہے، محبت کا ہی عمل ہے، اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جب وہ بچی اپنی زندگی کا معمول بنا لے گی، اور زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے، زیادہ پڑھنی بھی نہیں ہے، پڑھنی بھی صرف ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ہے، کہ 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اور اپنے سینے پر پھیر لیں۔ یعنی ترتیب ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہاتھ پہ دم کرنا اپنے چہرے پہ، پھر اپنے سر پہ پھیرنا ہے، پھر اپنے سینے پہ۔ یہ 3 مقام ہیں جہاں اس بچی نے اس آیت مبارکہ، کیونکہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے تو تصور کرنا ہے پڑھتے ہوئے کہ پہلی مرتبہ اس نے چہرے کے لیے پڑھی، دوسری مرتبہ اس نے سر کے لیے، تیسری مرتبہ اس نے سینے کے لیے پڑھی ہے۔ تو جب یہ 3 مرتبہ پڑھنی اکٹھی ہے، صرف پڑھتے ہوئے تصور ہو کہ میں اس آیت کو اس بار اس مقام کے لیے یا اس حصے کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اس آیت کو پڑھ کر جب وہ ہر نماز کے بعد وہ بچی اپنے اوپر دم کرے گی، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو بھی اس بچی کی طرف متوجہ ہوگا وہ اس کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا، سسرال والوں میں سے یا عزیز و اقربا میں جو اس سے نفرت کرتے ہوں ان میں سے، یا اس کے علاوہ کیونکہ محرم ہو تو اس پر یہ اثر کرے گا، غیر محرم پہ اثر نہیں کرے گا۔ تو محرم کے سامنے جب بھی وہ جائے گی، جس بھی محرم کے سامنے جائے گی، انشاءاللہ العزیز وہ اس کے دل کے اندر اس کی مانوسی پیدا ہوگی، وہ اس سے مانوس ہوگا، اس سے محبت کرے گا، اس کے خلاف نہ تو زبان درازی ہوگی، نہ وہ کسی کے سامنے اس کی چغلی کر پائے گا، کسی کے سامنے اس کی غیبت کر پائے گا۔ یہ چیزیں اس رشتے کے اندر بہت عام ہیں کہ ہر انسان ایک دوسرے کی چغلی کر رہا ہے، اور بالخصوص ساس ہو، نندیں ہوں، وہ بہو کی چغلی کرتی ہیں، بہو کا موقع ملے تو وہ ان کی چغلی کرتی ہے۔ تو اس لیے اس عمل کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر بہو بری ہے، بری عادت والی ہے تو ساس کرے، اگر بھابھی بری ہے تو نندیں بھی کر سکتی ہیں، اسی طرح بچی خود کر سکتی ہے، یعنی بہو خود کر سکتی ہے۔ یعنی کوئی بھی رشتہ داروں کو بہتر بنانے کے لیے اگر وہ کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ تو عمل بہت ہی آسان ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہاں جب حبا للہ پہ جانا ہے تو یہاں اللہ یعنی حبا للہ، آگے آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ 1 مرتبہ ہو جائے گی۔ یعنی اس طرح پھر دوسری مرتبہ پڑھنا ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی اس ترتیب سے آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اور اپنے سینے پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب بچی اس عمل کو کرے گی، یا کوئی بھی خاتون اس عمل کو کرے گی، اللہ رب العزت سب کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دیں گے، اور اس کے گھر کے اندر تمام جھگڑے، تمام فسادات اللہ رب العزت اس کو دور فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔